یہ بھی ایک انوکھی کہانی ہے۔ ایک بڑھئی کا بیٹا بڑھئی بنا، مگر کچھ ایسا ہوا کہ وہ شطرنج کا کھلاڑی بن گیا۔ غیر تعلیم یافتہ نوجوان نے یہ پیشہ اپنے والد کے نقش و قدم پر چل کر زندگی گزارنے کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن بڑھئی کا کام کرتے ہوئے اس کا سامنا شطرنج سے ہوا۔ اس نے کام کے ساتھ وقت نکال کر کھیل میں مہارت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا شمار ملک کے ممتاز شطرنج کے کھلاڑیوں میں ہونے لگا، جس نے ملک کو پہلا چیس اولمپیاڈ میڈل دلوایا تھا۔ مگر تاریخ کے صفحات پر دھول پڑی اور دنیا ماضی کو یاد نہ رکھ سکی۔ اس کا نام بھی ہر کسی کے ذہن سے اتر گیا، مگر ایک بار پھر ماضی کو کھنگالنے والوں نے اسے تلاش کر لیا۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ یہ کہانی ہے شطرنج کے سابق قومی چیمپئن اور ملک کے لیے اولمپیاڈ کا پہلا میڈل جیتنے والے محمد رفیق خان کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں شطرنج کا ذکر ہوتا ہے تو وشواناتھن آنند کا نام ہر کسی کی زبان پر آ جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رفیق خان وہ پہلے شطرنج کے کھلاڑی تھے جنہوں نے بین الاقوامی شطرنج میں ہندوستان کو پہلا میڈل 1980 اولمپیاڈ میں دلوایا تھا، جبکہ یہ ایک بڑا سنگ میل تھا کیونکہ اس سے قبل اولمپیاڈ پر صرف اور صرف یورپی طاقتوں کا غلبہ تھا۔ دراصل رفیق خان کا تعلق بھوپال سے تھا۔ ان کے والد بڑھئی تھے۔ 12 جولائی 1946 کو پیدا ہونے والے رفیق خان کبھی اسکول نہیں گئے، بس اپنے والد کے ساتھ بڑھئی کا پیشہ اختیار کر لیا۔ دن بھر کام کے بعد وہ اکثر اپنے پسندیدہ روایتی چائے خانے پر جایا کرتے تھے، جہاں شطرنج کی محفل سجتی تھی۔ ہر رات چائے کے خانے پر جاتے اور شطرنج میں اپنا ہاتھ صاف کرتے تھے۔ اس طرح رفیق خان نے شاہی کھیل میں قدم رکھا۔ اہم بات یہ ہے کہ رفیق خان نے جو سیکھا وہ شطرنج کی دیسی شکل تھی، جسے ہندوستانی شطرنج بھی کہا جاتا تھا، جو بین الاقوامی شطرنج سے مختلف ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنا لوہا منوایا۔ بات کرتے ہیں شطرنج کے میدان میں ان کے پہلے قدم کی۔ رفیق خان نے پہلی بار اپریل 1975 میں مدھیہ پردیش شطرنج چیمپئن شپ میں حصہ لیا، ورنہ اولمپیاڈ میں ہندوستان کی نمائندگی کر چکے سید نواب علی، راجیش بہادر، رادھے شیام گپتا کے خلاف جیت کے ساتھ چیمپئن بن کر ہر کسی کو دنگ کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ جون 1975 کے دوران پٹنہ میں منعقد 13ویں نیشنل بی چیمپئن شپ میں راجہ روی شیکھر کے بعد دوسرا مقام حاصل کر کے نیشنل اے کے لیے کوالیفائی کر گئے۔ جون 1976 کے دوران کلکتہ میں منعقد 14ویں نیشنل بی چیمپئن شپ میں اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جہاں 11 مقابلے جیتے، ان میں سے 9 مقابلے بیک ٹو بیک جیتے تھے۔ وہ ہندوستان کے تقریباً تمام بہترین شطرنج کھلاڑیوں سے آگے نکل گئے تھے۔ ان کے حریف جدید شطرنج کے نظریے میں ماہر تھے اور تجربہ کار تھے، لیکن رفیق خان کو انگلش نہ آنے کے سبب وہ شطرنج کی ایسی کوئی کتاب نہ پڑھ سکے جو انگلش میں تھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ قومی ٹائٹل جیتنے اور ملک کے ممتاز ترین شطرنج کھلاڑیوں میں سے ایک ہونے کے باوجود رفیق خان کی مالی حالت بہتر نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بھوپال میونسپل کارپوریشن میں کام کر رہے تھے، لیکن تنخواہ اس کے لیے کافی نہیں تھی کہ وہ ساتھ ساتھ شطرنج بھی کھیلا کریں۔ اس دوران ایک انگریزی میگزین آن لوکر نے خان کی کامیابیوں اور حکومت کے سلوک پر تفصیلی رپورٹ شائع کی۔ اس وقت کے وزیر صنعت جارج فرنانڈس نے یہ خبر پڑھی اور انہوں نے فرنانڈس صاحب نے رفیق کو ایک خط لکھا، جس کے بعد انہیں بھارت ہیوی الیکٹریکل لمیٹڈ بھوپال میں ملازمت ملی۔ دراصل نئی ملازمت نے رفیق خان کے شطرنج کے کیریئر کو ایک نئی بلندی دی۔ انہوں نے اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مالٹا اولمپیاڈ 1980 میں رفیق خان نے سلور میڈل جیت لیا۔ یہ کامیابی صرف ذاتی نہیں تھی بلکہ پورے ہندوستانی شطرنج برادری کے لیے اس نے اعتماد کی راہیں کھول دیں۔
اچانک سب کو یقین ہونے لگا کہ ہندوستانی بھی نہ صرف مقابلہ کر سکتے ہیں بلکہ دنیا کی بہترین ٹیموں سے بھی جیت سکتے ہیں۔ یہ کامیابی کتنی اہم تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اولمپیاڈ میں یہ پہلے غیر یورپی چیمپئن تھے۔ اس سے قبل کوئی اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کئی سال بعد ہندوستانی حکومت نے 1980 میں مالٹا اولمپیاڈ میں ہندوستانی مردوں کی ٹیم کو اسپانسر کیا تھا۔ ہندوستانی شطرنج کی تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ وشواناتھن آنند کا نام زبان پر آ جاتا ہے، جو ہندوستان کے پہلے گرینڈ ماسٹر بنے۔ عالمی جونیئر شطرنج چیمپئن شپ جیتنے والے وہ پہلے ہندوستانی تھے، ہندوستان سے پہلے سینئر عالمی چیمپئن تھے اور عالمی نمبر 1 بننے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ لیکن ایک ایسا کارنامہ بھی تھا جو ایک اور ہندوستانی شطرنج کے کھلاڑی نے انجام دیا تھا۔ اس وقت آنند صرف 11 سال کے تھے۔ محمد رفیق خان نے شطرنج اولمپیاڈ میں ہندوستان کو اپنا پہلا میڈل دلوایا تھا، جو کہ سلور تھا۔ حیرت کی بات یہی تھی کہ شطرنج کی کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے کیونکہ اس وقت کتابیں خاص طور پر انگریزی اور روسی زبان میں آتی تھیں۔ اس کے باوجود وہ قدرتی طور پر مضبوط کھلاڑی تھے۔ ان کا کھیل بہت پریکٹیکل تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ محمد رفیق کا کھیل اتنا اچھا تھا کہ اگر انہیں اس وقت صحیح سپورٹ ملی ہوتی تو ان کی اچھی تربیت ہوتی تو وہ انڈیا کے پہلے گرینڈ ماسٹر بن سکتے تھے۔ کامیابی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی انہوں نے بہت سادگی کی زندگی گزاری، تقریباً گمنامی میں ہی رہے۔ 2019 میں جولائی کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سادگی اور خاموش مزاجی کی وجہ سے وہ خبروں سے کافی دور رہے تھے۔ چیس بیس کی ویب سائٹ پر شائع ایک رپورٹ میں ساگر شاہ نے ان کے بارے میں بہت تفصیلی رپورٹ پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کا اہم پہلو یہ ہے کہ ان کے ایک شاگرد سندھیا نے ان کی تمام تر معلومات مہیا کرائیں تھیں، اور اس رپورٹ میں جو تمام ایسے حقائق سامنے آئے جن کے بارے میں دنیا نہیں جانتی تھی وہ سندھیا اگروال کے مہیا کردہ ہی تھے، جو رفیق خان کے شاگرد رہے۔ ایک شاگرد کے لیے اپنے استاد کے لیے اس سے بہتر خراج عقیدت اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس پیشکش میں اتنا ہی۔ دیکھتے رہیں باخبر اور نہ رہیں بے خبر۔ شکریہ۔